السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ اسرائیلی فوج نے آج ہفتے کے روز کہا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں غزہ کے سب سے بڑے شہری مرکز پر حملوں میں شدت آنے کے بعد سے 2,50,000 سے زائد افراد غزہ شہر چھوڑ کر علاقے کے دیگر حصوں میں چلے گئے ہیں۔ فوج کے عربی زبان کے ترجمان کرنل ازرائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ IDF کے اندازوں کے مطابق غزہ شہر کے 1/4 ملین سے زائدہ رہائشی اپنی حفاظت کے لیے شہر سے باہر منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب طبی عملے نے آج ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ غزہ شہر میں فضائی حملوں کی ایک بھرمار میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل وہاں اپنی جارحیت کو بڑھا رہا ہے اور فلسطینیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ فلسطینی عہدیدار نے کہا ہے کہ فلسطینی گروپوں نے لبنان کے سب سے بڑے مہاجر کیمپ سے آج ہفتے کو ہتھیاروں کی حوالگی شروع کر دی ہے۔ یہ حکومت کی غیر ریاستی گروپوں کو غیر مسلح کرنے کی ایک کوشش کا حصہ ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے عبدالہادی اسدی نے کہا ہے کہ اس گروپ نے ہتھیاروں کی نئی کھیپ فراہم کرنے کا عمل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے سب سے بڑے جنوبی عین الحلوہ کیمپ میں 5 ٹرک بھر کر ہتھیار حوالے کیے گئے اور شمالی بدوی کیمپ سے مزید 3 ٹرکوں میں ہتھیار حوالے کیے گئے۔ علاقے میں موجود ایک AFP صحافی نے اطلاع دی ہے کہ لبنانی فوج کی گاڑیاں کیمپ کے ارد گرد تعینات ہیں، جو کسی کو بھی قریب آنے سے روک رہی ہے۔ فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے مطابق شمالی شہر طرابلس کے قریب واقع گنجان آباد بدوی کیمپ گزشتہ سال اسرائیلی حملوں کی زد میں آیا تھا، جس میں حماس کے ایک کمانڈر، ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں ہلاک ہو گئی تھیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں نیو یارک اعلامیہ کی توثیق کی گئی، جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے اور اسرائیل فلسطین تنازع کو 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی ہے۔ یہ قرارداد، جس کا باضابطہ عنوان فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل اور 2 ریاستی حل کے نفاذ پر نیو یارک اعلامیہ کی توثیق ہے، 142 ووٹوں کے ساتھ منظور ہوئی، جبکہ 10 ووٹ مخالفت میں اور 12 غیر جانبدار رہے۔ یہ بل فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور جولائی میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران 17 رکن ممالک نے اس پر دستخط کیے تھے۔ فرانس کے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے جیروم بونافونٹ نے کہا، یہ اعلامیہ 28 سے 30 جولائی 2025 کو نیو یارک میں ہوئی کانفرنس کے دوران کی گئی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اسے ورکنگ گروپس کے 17 شریک صدور کے تعاون سے تیار کیا گیا۔ یہ اعلامیہ 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے ایک واحد روڈ میپ پیش کرتا ہے۔ فلسطین کے نمائندے منصور نے ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اعلامیہ کی حمایت کی اور کہا، جو امن چاہتے ہیں، زندگیاں بچانا چاہتے ہیں، آئیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ اسرائیل کے اقوام متحدہ میں سفیر ڈینی ڈینر نے کہا، اس نام نہاد اعلامیہ کی توثیق امن قائم کرنے کی سنجیدہ کوششیں نہیں ہیں۔ امریکی نمائندے مورگن نے کہا کہ اس متن نے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں موجود حقائق کو تسلیم کریں اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کو جوابدہ ٹھہرائیں۔ فیدان نے یہ بات روم میں قائم اٹلی کے اہم تھنک ٹینکس میں سے ایک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے کانفرنس میں موجود بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا اور سوالات کے جوابات دیے۔ فیدان نے اس بات پر زور دیا کہ ترکی اور اٹلی نہ صرف بحر روم کے ہمسایہ ممالک ہے بلکہ نیٹو کے اتحادی اور G20 کے شراکت دار بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک بحر روم اور افریقہ میں استحکام کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ترکی اور اٹلی کی شراکت داری عقاب کے پروں کی طرح بحر روم اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وقتی اتحاد نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک تعلق ہے جو مشترکہ تاریخ، جغرافیائی اور مستقبل پر مبنی ہے۔ سینئر حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مزاحمتی گروپ کے قطر میں ان مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی کوشش امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی غزہ کے لیے جنگ بندی کی تجویز پر ایک براہ راست حملہ ہے۔ حمدان نے ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا ہے کہ وقت پر قاتلانہ حملہ صدر ٹرمپ کی تجویز پر براہ راست حملہ ہے۔ اگر اسرائیلی اس تجویز کو قبول کرتے ہیں تو انہیں حماس کے جواب کو سننا چاہیے، نہ کہ دوحہ اور ملاقات کی جگہ پر بمباری کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے 18 اگست کی ثالثیوں کی تجویز پر رد عمل دینے سے انکار مذاکراتی عمل کے خلاف ایک واضح بغاوت اور غزہ پر جارحیت کو روکنے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکان کے خلاف تھا۔ قطر کے وزارت خارجہ نے آج ہفتے کے روز کہا کہ اس کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والا ایک ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس قطر نیوز ایجنسی کے مطابق خلیجی ریاست کے خلاف اسرائیل کے حملے سے متعلق ایک مسودہ قرارداد پر بحث کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد بن محمد انصاری نے QNA کو بتایا، یہ سربراہ اجلاس اسرائیل کے قطر پر حملے سے متعلق ایک مسودہ قرارداد پر بحث کرے گا، جسے عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کے تیاری اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جو کل اتوار کو منعقد ہوگا۔ وزارت خارجہ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ دوحہ حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے قطر پر
حملے پر بحث کرنے کے لیے ایک غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ انصاری نے زور دیا کہ اس وقت عرب اسلامی سربراہ اجلاس کا انعقاد اپنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ بزدلانہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں قطر کے ساتھ وسیع عرب اور اسلامی یکجہتی کی عکاسی کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور ان کے انڈونیشیائی ہم منصب صدر پرابو سوبیانتو نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد اپنے ممالک کی قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ صدر پرابو نے جو متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ہے ان کا شیخ محمد زائد ال نہیان نے ابوظہبی میں استقبال کیا۔ عوام نیوز ایجنسی کے مطابق اپنی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی تشویش کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا جن میں ریاست قطر پر اسرائیلی حملہ بھی شامل ہے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ دونوں فریقوں نے حملے کی مذمت کی اور قطر کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے موقعوں پر بھی بات چیت کی، خاص طور پر معیشت، ترقی، سرمایہ کاری اور قابل تجدید توانائی سمیت دیگر شعبوں میں۔ امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر نے سوڈان میں 3 ماہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد مستقل جنگ بندی اور 9 ماہ کی عبوری مدت کے بعد سویلین حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں ان 4 ممالک نے کہا ہے کہ عبوری دور کو ایک آزاد سویلین قیادت والی حکومت کے قیام کی طرف سوڈانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنا چاہیے جو وسیع بنیادوں پر قانونی حیثیت اور جواب دہی رکھتی ہو۔ اپریل 2023 سے سوڈان اپنی فوج جو زیادہ تر ریاستی اداروں پر کنٹرول رکھتی ہے اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جنگ سے تباہ ہو چکا ہے۔ اس تنازع میں 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کا بدترین انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ آج ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان کے مستقبل کی حکمرانی کا فیصلہ سوڈانی عوام کو ایک جامع اور شفاف عبوری عمل کے ذریعے کرنا ہے جس پر کسی بھی جنگجو فریق کا کنٹرول نہ ہو۔ شامی صدر احمد شرح نے دمشق میں امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے نئے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر سے ملاقات کی۔ یہ بات ان کے دفتر اور سینٹکام نے بتائی۔ امریکہ نے کئی سالوں سے شام میں متعدد اڈوں پر اپنی فوجیں تعینات کر رکھی ہے جو 2014 میں شام اور پڑوسی عراق کے بڑے حصوں پر قابض ہونے والی جہادی تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کوششوں کا حصہ ہے۔ شامی ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ملاقات میں مشترکہ مفادات کی خدمت اور شام اور خطے میں سلامتی اور استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی اور فوجی شعبوں میں تعاون کے امکانات پر بات کی گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس ملاقات جس میں شام کے لیے امریکی خصوصی ایلچی ٹام بارک بھی شامل تھے، انہوں نے مثبت ماحول اور دمشق اور واشنگٹن کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے اور رابطے کے چیلنج کو وسعت دینے کے مشترکہ مفاد کی عکاسی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ یوٹا ویلی یونیورسٹی میں قدامت پسند کارکن چارلی کرک کے قتل کے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کرک کے قاتل نے چہارشنبے کے روز ہوئے فائرنگ کے واقعے کے بعد 24 گھنٹوں سے زیادہ عرصے تک پولیس اور وفاقی ایجنٹوں کو چما دیا۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، اور مزید کہا کہ ایک شخص جسے مشتبہ شخص کے بارے میں معلومات تھی اس نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مشتبہ شخص کی شناخت 22 سالہ ٹائلر رابنسن کے طور پر کی گئی۔ اس سے قبل امریکی تفتیش کاروں نے کہا تھا کہ انہیں وہ بولٹ ایکشن رائفل ملی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کرک کو قتل کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی، اور انہوں نے ایک مشتبہ شخص کی تصاویر جاری کی تھی۔ برطانیہ کے علاقے ویسٹ میڈلینڈز میں سکھ خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے کی تحقیقات کرنے والے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی جرم ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو 2 سفید فام مشتبہ افراد کی تلاش ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے دن دہاڑے خاتون کو نسلی بنیاد پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایک مشتبہ شخص نے اپنے سر منوا رکھا تھا اور دستانے پہن رکھے تھے۔ پولیس کے مطابق زیادتی کا شکار ہوئے خاتون کی عمر 20 سال ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ منگل کی صبح 8:30 بجے برمنگم کے قریب اولڈ بری میں ٹیم روڈ کے قریب پیش آیا۔ سکھ کمیونٹی کے ایک گروپ نے بتایا کہ اس نے خاتون اور اس کے اہل خانہ سے بات کی تھی، جس سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ آوروں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ یہ تھے: تم اس ملک سے تعلق نہیں رکھتے، یہاں سے چلے جاؤ۔ پولیس کی تفتیش سے واقف ذرائع نے گارڈین کو تصدیق کی کہ اس حملے کو نفرت پر مبنی جرم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ویسٹ میڈلینڈز پولیس نے بتایا کہ ہم علاقے میں کسی بھی ایسے شخص سے بات کرنے کے خواہش مند ہے جس نے 2 مردوں کو دیکھا ہو۔ دونوں افراد کو سفید فام بتایا گیا ہے، ایک کا سر منڈوا ہوا تھا اور اس نے گہرے رنگ کی شرٹ اور دستانے پہن رکھے تھے۔ پولیس کے مطابق دوسرے شخص نے مبینہ طور پر سرمئی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ خاتون نے ہمیں بتایا کہ حملے کے دوران ان پر نسل پرستانہ تبصرہ کیا گیا۔ G7 کے وزرائے خزانہ نے روس پر مزید پابندیاں لگانے اور ان ممالک پر ممکنہ ٹیرف عائد کرنے پر غور کیا ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ میں معاونت کر رہے ہیں۔
برطانوی خبررساں NC ریوٹرز کے مطابق امریکہ نے اپنے اتحادیوں سے روسی تیل کے خریداروں پر ٹیرف عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ G7 کے اجلاس کی صدارت کینیڈا کے وزیر خزانہ فرانکوئس فلپ شیمپین نے کی۔ کینیڈا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اجلاس کا انعقاد اس لیے کیا گیا تھا کہ روس پر یوکرین کے خلاف جنگ ختم کرنے کا دباؤ بڑھانے کے لیے مزید اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ بیان میں بتایا گیا کہ وزراء نے یوکرین کے دفاع کے لیے منجمد روسی اثاثوں کو استعمال کرنے کے لیے بات چیت میں تیزی لانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے ممکنہ اقتصادی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا، جس میں روس کی جنگی کوششوں کو ممکن بنانے والوں پر مزید پابندیاں اور تجارتی اقدامات جیسے کہ ٹیرف عائد کرنا شامل ہیں۔ سعودی فضائیہ کے طیاروں نے 95ویں یوم وطنی کی تقریبات کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ فضائیہ کے لڑاکا طیارہ نئی رنگت کے ساتھ قومی تقریبات میں ایئر شو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت دفاع نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ طیاروں کو نئے رنگ میں رنگے اور ان کی تیاری کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور یہ تمام کام جنرل اتھارٹی برائے ملٹری انڈسٹریز کے سینٹر میں انجام دی گئی۔ طیاروں کو سفید اور نیلے رنگ کے مخصوص تھیم میں رنگا گیا ہے، جس پر سعودی عرب کا قومی پرچم نشان اور ویژن 2030 کا لوگو اور قومی دن کی مناسبت سے 95 بھی واضح طور پر کنندہ کیا گیا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 15 سے 17 ستمبر 2025 کے دوران گلوبل انفراسٹرکچر فورم اور نمائش کا دوسرا ایڈیشن منعقد ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق یہ ایونٹ ریاض ریجن کے میئر اور ریاض انفراسٹرکچر سینٹر کے چیئرمین شہزادہ ڈاکٹر فیصل بن عبدالعزیز بن نایاف کی سرپرستی میں ریاض انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ فورم میں انفراسٹرکچر ایوارڈ کے فاتحین کو اعزازات سے نوازا جائے گا، جبکہ مختلف مکالمتی سیشن بھی منعقد ہوں گے، جن میں مقامی و بین الاقوامی شخصیات، اعلیٰ حکام اور انفراسٹرکچر سیکٹر کے قائدین شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد اہم اعلانات اور شعبے سے متعلق جدید ٹیکنالوجی اور اختراعات کی نمائشیں بھی کی جائیں گی۔ اس بین الاقوامی فورم میں دنیا بھر کے 25 سے زائد ممالک شریک ہوں گے اور ایک بڑی نمائش بھی منعقد کی جائے گی، جس میں 300 سے زائد مقامی و بین الاقوامی ادارے شرکت کریں گے۔ مرکزی سعودی عرب کے شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف سینٹر نے خطے میں تعلیمی منصوبوں کی حمایت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی فلاحی کوششیں جاری رکھی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اردن میں کنگ سلمان ریلیف نے شامی پناہ گزینوں کے لیے قائم زادری کیمپ میں 8 ستمبر کو منائے گئے عالمی یوم خواندگی کا جشن منایا۔ خواتین کو خواندگی حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک لیکچر کا انعقاد عمل میں لایا، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں کس طرح ذاتی ترقی کو بڑھا سکتی ہیں، خاندانوں کو مضبوط بنا سکتی ہے اور مضبوط کمیونٹیز کی تشکیل میں مدد کر سکتی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صوبے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے جانب سے آج ہفتے کو جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے خسور سیکٹر میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اور ملتان کی تحصیل جلال پور پیراوالا میں قائم ریلیف کیمپس کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری پنجاب اور سول انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ آرمی چیف کو امدادی سرگرمیوں اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بیان کے مطابق سول انتظامیہ سے بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گڈ گورننس اور عوام پر مبنی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔